صبح ہوتے ہی لتاکا چلی گئی، دوسری رات کو واپس آنے کا وعدہ کر کے، اور میں مسکراتے ہوئے اگناس کے بارے میں سوچنے لگا۔ دراصل پروفیسر، میں اب زندگی کو رواں دواں رکھنا پسند کرتا تھا۔ طویل وقت گزر جانے سے میرے ذہن پر کہولت سی طاری ہو گئی تھی، اور یہ کہولت اسی شکل میں دور ہو سکتی تھی کہ میں متحرک رہوں، میرے اوپر جمود نہ طاری ہو سکے۔ اگناس کتنا ہی طاقتور ہو، اگر وہ اس دنیا کا انسان ہے تو میرے مقابلے پر نہ رک سکے گا، اور اگر وہ بھی میری طرح کوئی مافوق الفطرت شخصیت ہے تو پھر مقابلہ دلچسپ رہے گا۔ بہرحال میں اسے ملنے کا متمنی تھا۔ دوپہر کو تاآس کے خاص ملازم میرے لیے خلعت فاقرہ لائے۔ تاآس نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی تھی۔ میں نے تاآس کا بھیجا ہوا قیمتی لباس پہنا اور پوری طرح سج بن کر تاآس کے خاص محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے دیکھنے والے حیرت سے انگلیاں کاٹنے لگتے تھے۔ بلا شبہ میں اس وقت روئے زمین کا سب سے حسین، سب سے شاندار انسان لگ رہا تھا۔ قیمتی جواہرات کا عکس میرے چہرے کے آتشی رنگ پر قوس و قزح کی طرح دمک رہا تھا، اور جب میں تاآس کے کمرہ طعام میں پہنچا تو تاآس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کی تمام رانیاں آنکھیں اور منہ پھاڑے مجھے دیکھتی رہ گئیں، اور ان کی آنکھوں میں حسرت امڈ آئی، اور ایک کونے میں کھڑی ہوئی لتاکا ان سب کی کیفیت دیکھ کر پرغرور انداز میں مسکرانے لگی۔ شہنشاہ تاآس احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا، تاہم اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، خوش آمدید اجنبی بہادر، خوش آمدید ہمارے دوست، اور خوش آمدید اگناس کے قاتل۔ ہاں، میں تیری پیشانی پر چمکدار ستارے رقصان دیکھ رہا ہوں۔ یہ ستارے فتح کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ ستارے عظمت کی رہبری کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں زمین کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں کا ہر راز جانتی ہیں، اور ہم فطرت کے ان مقدس رازوں میں سے ایک راز کا انکشاف کرتے ہیں کہ فاتح ہے، ہمیشہ فاتح رہے گا، شکست تیرے دامن تک کبھی نہ پہنچے گی۔ ہم تیرا استقبال کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی تمام رانیاں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ تب میں آگے بڑھا اور اس کے مقابل پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں اس کی گرم جوشی کا راز خوب جانتا تھا پروفیسر۔ شاید لتاکا نے اسے میری آمدگی سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ لتاکا میرے برابر آ بیٹھی۔ تاآس کی دوسری تمام رانیاں تاآس کے دونوں طرف بیٹھی تھیں، اور میری نگاہیں یوں ہی تاآس کے نزدیک بیٹھی سیاہ آنکھوں والی ایک کمسن رانی کی طرف اٹھ گئیں۔ ہاں پروفیسر، ان سیاہ آنکھوں میں رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سیاہ آنکھیں حسد سے تل ملا رہی تھیں۔ میں نے ان آنکھوں میں اجنبی چمک دیکھی، لیکن اس وقت ان کا مفہوم سمجھ نہیں سکا۔ لیکن سیاہ آنکھوں والی رانی بہت ہی خوبصورت تھی، تاآس کی دوسری تمام رانیوں سے خوبصورت اور ان سب سے کم سن۔ لیکن دیکھنے کے قابل چہرہ اس لتاکا کا تھا جو میرے قریب سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ دوسری تمام رانیوں کے چہرے اس کے سامنے پھیکے نظر آ رہے تھے، لیکن رنگین لباس والے خادموں نے ہمارے سامنے لذیذ کھانوں کے خوان رکھ دیے اور ہم کھانے میں مشغول ہو گئے۔ بڑی پر لطف محفل رہی، خوب کھایا، اور پھر کھانے کے بعد تاآس اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر جوڑے اور پھر انہیں دونوں سمت گرا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تخلیہ چاہتا تھا، البتہ اس نے لتاکا کی طرف انگلی اٹھا دی تھی۔ تمام رانیاں ایک ایک کر کے توام کے کمرے سے نکل گئیں، اور اب کمرے میں صرف میں، تاآس اور لتاکا رہ گئے تھے۔ تب تاآس نے محبت سے میرا بازو پکڑا، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے لتاکا کا بازو پکڑا اور طعام کے کمرے سے ملحق دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ ایک خوبصورت نشست گاہ تھی، قیمتی ساز و سامان سے آراستہ۔ تاآس نے زرنگار کرسیوں پر ہم دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بغور میری شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ لتاکا نے مجھے ایک عجیب خبر سنائی ہے، اور میں اس حقیقت سے انحراف نہیں کر سکتا کہ
یہ خبر میرے لیے دلکش بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ اس خبر سے میں نے لتاکا کی ذہانت کا اعتراف بھی کیا ہے اور تمہاری دلیری اور احسان شناسی کا بھی، اور نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگناس صرف تمہارے ہاتھوں شکست کھا سکتا ہے۔ چنانچہ پہلے مجھے یہ بتاؤ نوجوان کہ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تاآس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں دل ہی دل میں اس کی مکاری پر مسکرا رہا تھا، تاہم میں نے سنجیدگی سے کہا، لتاکا نے تمہیں کیا بتایا ہے تاآس؟ ہاں، میں تمہیں بتاؤں گا بہادر شخص، سنو۔ ہماری قلمرو زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلی ہوئی ہے، اور غور سے سنو۔ ہم براہ راست آسمان سے ماں کے پیٹ میں اترے تھے۔ ہمارا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی تصدیق مقدس بزرگ کر دیں گے۔ ہم دوسروں سے افضل ہیں، جسے سب نے تسلیم کیا اور بزرگوں نے اس کی تصدیق کی۔ گردش کائنات ہمارے قبضے میں ہے، بارش اور خشک ہوائیں ہماری مٹھی میں بند ہیں۔ ہم جہاں چاہتے ہیں قہر بن جاتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں اپنی عنایتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ ہم اس مملکت کے معبود ہیں۔ ہم زندگیاں لیتے ہیں، زندگیاں بخشتے ہیں۔ میرے بہادر دوست، یوں سمجھو کہ ہم سا کوئی نہیں ہے، اور حالات شاہد ہیں کہ جس نے ہم سے سرکشی کی وہ زندہ نہ رہ سکا۔ ہمارا ہنٹر اسے زمین دوز کر دیتا ہے۔ ہم تم پر بھی قادر ہیں، لیکن تم نے خود کو ہماری دوستی کا اہل ثابت کر دیا ہے، اور ہم نے تمہیں اپنی دوستی بخش دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہم نے تمہیں منہ مانگا انعام اپنی چہیتی لتاکا بھی دے دی، اور ہمیں اس پر افسوس نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت تم منہ مانگے انعام کے مستحق ہو۔ تو ہمارے عزیز دوست لتاکا واقف ہے اس بات سے کہ القرا کے ایک بڑے حصے میں ہمارے خلاف بغاوت سر ابھار رہی ہے، اور اس کا سربراہ اگناس ہے۔ اگناس جو نہ جانے کہاں سے اپنے جسم میں بڑی قوت سمیٹ لایا ہے، اور وہ زیر نہیں ہوتا ہماری فوجوں سے۔ ہم اگناس کے لیے کچھ اور نہیں کر پاتے تھے، لیکن جیسا کہ ہمیں لتاکا نے بتایا کہ اس کے ذہن میں تمہارا خیال آیا، اور بے شک یہ خوب خیال تھا۔ بے شک صرف تم ہو جو اگناس کا غرور توڑ سکتے ہو، اور لتاکا نے تم سے بات کی، اور آفرین ہے تم پر کہ تم نے حق وفاداری ادا کرتے ہوئے اس کی بات مان لی۔ چنانچہ اگر یہ درست ہے میرے دوست، تو میری مبارکباد وصول کرو۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ تو پروفیسر خادر، میں غور سے اس بدماش تاآس، اس خود ساختہ خدا کی بکواس سن رہا تھا، اور دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ بے شک وہ بہت بڑا بے وقوف تھا۔ اسے وہ خوف یاد نہیں رہا تھا جو اس وقت اس پر طاری ہوا تھا، جب میں نے اس کے تینوں جیالوں کو چوہے کی موت مار دیا تھا اور پھر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی خدائی قوتیں اس وقت اس کا ساتھ نہ دے سکی تھیں، اور وہ ان کا بھرم بھی نہیں قائم رکھ سکا تھا۔ تب اس نے کہا، اور دلیر جانباز، اگر تم اگناس کو قتل کر کے سرخرو واپس آئے تو اطمینان رکھو، تم گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ ہم القرا کی حکومت تمہارے حوالے کر دیں گے، تم ہمارے دوستوں میں شمار ہوگے، اور ہم تم پر خراج بھی معاف کر دیں گے۔ تم القرا کے سیاہ و سفید مالک ہوگے۔ لیکن تاآس، اگناس کی سرکوبی کے لیے تم مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ تم اس خطۂ ارض کے معبود ہو، آسمانی قوتیں تمہارے قبضے میں ہیں۔ تم القرا پر اپنی قہر کی بارش کر دو، اگناس کو موت کی آغوش میں دھکیل دو، القرا میں قحط سالی کر دو، وہاں کے بادلوں کی نمی چھین لو۔ وہ خود تمہاری خدائی کا اعتراف کرتے ہوئے تمہارے قدموں میں آ گریں گے۔ اور پروفیسر، میری بات پر اس بے وقوف شہنشاہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ بغلیں جھانکنے لگا، اور اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں لتاکا کی طرف دیکھا۔ لتاکا نے گردن جھکا لی۔ تب وہ سنبھلا، اور اس نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، آہ میرے معصوم دوست، تم بے حد بہادر ہو، بے حد دلیر، لیکن تم خدائی رمز کیا جانو، ہمارے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم القرا پر تباہی نازل کر دیں گے تو وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے جو دل ہی دل میں ہماری پرستش کرتے ہیں۔ ہم صرف ظالموں اور نافرمانوں کے لیے قہر ہیں، اپنے ماننے والوں کے لیے ہم مجسم رحم و کرم ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے
اگناس اور اس کے حواریوں کو سزا ملنی چاہیے، بے گناہوں کو نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بہرحال لتاکا نے ٹھیک کہا ہے، میں اگناس کی سرکوبی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ اس سلسلے میں مجھے کیا کیا انتظامات کرنے ہوں گے؟ سب انتظامات ہم کریں گے، ہم تمہیں اپنی بہترین فوج دیں گے، تم اس فوج کی قیادت کرو گے اور اگناس کے علاقے پر حملہ کر دو گے۔ لتاکا تمہارا دل بہلانے کے لیے تمہارے ساتھ ہوگی، تمام راستے اسے معلوم ہیں، تم مطلق العنان ہوگے، جس طرح چاہو گے فوجوں کو لڑاؤ گے اور پھر اگناس کی گردن یا اسے زندہ گرفتار کر کے لاؤ گے۔ تب میں تیار ہوں، میں نے کہا، اور تاس نے کھڑے ہو کر مجھے سینے سے لپٹا لیا۔ لتاکا رات کو میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میری شکل دیکھتے ہی ہنس پڑی۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی اور میں مسکراتے ہوئے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سانولی سلونی سی یہ لڑکی ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یوں بھی آج اس نے انوکھا سنگھار کر رکھا تھا، اس کے جسم پر انوکھا لباس تھا، کمر پر سرخ موتیوں کی پیٹی بندھی ہوئی تھی جس میں لٹکی ہوئی باریک موتیوں کی جھالر نے اس کے جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اوپری لباس سیاہ موتیوں کا تھا، موتیوں ہی کی ایک لڑی اس نے اپنی چمکدار اور کشادہ پیشانی پر باندھی ہوئی تھی اور اس کی نیلا ہٹ لیے ہوئے سیاہ بالوں میں سفید رنگ کے پھول مہک رہے تھے، اور پھر اس کے بے تحاشا ہنسنے سے موتیوں کی جھالریں ہل رہی تھیں جس سے اس کا پورا جسم رقصاں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات تھے۔ وہ ہنستی ہوئی میری آغوش میں آ گری، اس بے پناہ ہنسی کی وجہ۔ میں نے خوبصورت جسم کو آغوش میں لیتے ہوئے پوچھا، یہ قہقہے تو نہ جانے میں نے کیسے ضبط کیے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ احمق تعاس کی حماقت پر کس طرح گھما پھرا کر تم سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن تم نے بھی اسے خوب بے وقوف بنایا۔ تمہارے سوال پر اس کی گھبراہٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ ہاں، بہرحال اس نے بات بنا دی ہے، لیکن تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے بتایا کہ میں نے اپنے طور پر تمہیں اگناس کے بارے میں بتایا اور تمہیں جوش دلایا کہ تم اگناس کو گرفتار کرو۔ بس تم جوش میں آ کر تیار ہو گئے اور اب تاآز تم سے بات کرے۔ خوب، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگناس کی گرفتاری کا پروگرام۔ میں تمہاری کنیز ہوں، تم جو چاہو گے اس سے انحراف نہیں کروں گی۔ میری زندگی تو اب تمہاری ہے، ہاں تمہاری زندگی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ میں اگناس سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ در حقیقت اگر تم نے اگناس پر قابو پا لیا تو تاآس القرا کی حکومت تمہارے حوالے کر دے گا، اور پھر میں القرا کی ملکہ ہوں گی اور تم شہنشاہ۔ اس سے بڑی آرزو اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں نے اس حسین عورت کی تمام آرزوئیں پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ مجھے حکومت اور شہنشاہیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پورے 10 دن تک القرا جانے والی فوج کے لیے تیاریاں کی جاتی رہیں۔ بڑے بڑے بہادروں کو مقرر کیا گیا تھا، بڑے بڑے جفادری جرنیل تیار ہو گئے تھے، ایک سے ایک بہادر سپاہی منتخب کیا گیا تھا۔ گو کہ فوج کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ پوری طرح اسلحہ سے غرق تھی اور اس کے پاس فولاد کے جدید ترین ہتھیار تھے۔ ہتھیاروں کی کچھ نئی قسمیں میں نے ان لوگوں کے پاس دیکھیں جن میں تیر کمان بھی تھے، اور یہ حقیقت ہے پروفیسر کہ مجھے ان کا یہ ہتھیار بہت پسند آیا تھا۔ اعلیٰ نسل کے ایک گھوڑے پر میں سوار تھا اور دوسرے پر لتاکا۔ جرنلوں کا پورا گروہ ہمارے پیچھے تھا۔ تاآس نے ایک خاص تقریب میں ہمیں رخصت کیا اور ہم بوڑھے گورب کی رہنمائی میں القرا کی طرف چل پڑے۔ گورب ان علاقوں کا کیڑا تھا اور سفر کے فن سے پوری طرح واقف، بلکہ اس کا ماہر تھا۔ لتاکا بہت خوش تھی، اسے مجھ سے عشق ہو گیا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی پروفیسر۔ جتنی لڑکیوں کو میرے قریب آنے کا موقع ملا تھا وہ میرے ہی گن گاتی رہیں، تا آنکہ موت نے ان کی گردن نہ دبوچ لی۔ میں تھا ہی محبت کیے جانے کے قابل۔ ہر دور کی عورتوں نے میری پذیرائی کی ہے، ہر دور کی عورتیں میرے عشق میں گرفتار رہی ہیں،
اور انہوں نے مجھ پر جان چھڑکی ہے۔ چنانچہ لتاکا کو احساس تھا کہ وہ ایک خطرناک مہم پر جا رہی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ تھا۔ اسے میری خوبیوں کا علم نہیں تھا، بس وہ جانتی تھی کہ اگر اسے موت بھی آئے تو میرے نزدیک ہی آئے گی، اور وہ اسی بات پر خوش تھی۔ تاآس کے ملک کی سرحدیں بہت وسیع تھیں۔ ہمارے برق رفتار گھوڑے زمین کا سینہ دہلاتے ہوئے دوڑ رہے تھے، اور بہت جلد شہر کے آثار نگاہوں سے معدوم ہو گئے۔ سورج کی روشنی میں ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ سبا رفتار گھوڑے سورج سے تیز سفر کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ شام ہوتے ہوتے ہم نے ایک طویل فاصلہ طے کر لیا، اور پھر سیاہ رنگ کی سنگلاخ چٹانوں میں رات کی تاریکی نے ہمارے قدم پکڑ لیے اور میں نے گھوڑے روک دیے۔ بڑی خوفناک جگہ تھی پروفیسر۔ یقیناً اس علاقے میں کبھی کوئی خوفناک آتش فشاں ہوگا جو اب زمین کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہو گیا تھا، کسی مناسب وقت سر ابھارنے کے لیے، لیکن پوشیدہ ہونے سے پہلے اس نے خوفناک تباہی مچائی تھی جس کے آثار دور دور تک نمایاں تھے۔ میلوں دور سیاہ جلے ہوئے پتھر نظر آ رہے تھے، زمین بھی سیاہ تھی، اور اس علاقے میں رات بھی ٹوٹ کر آتی تھی۔ فوجیوں نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر قیام کیا تھا۔ بے شمار مشعلیں روشن تھیں، لیکن ان کی روشنی اس علاقے کی بھیانک سیاہی دور کرنے میں ناکام رہی۔ پھر چاند نکل آیا اور سیاہ چٹانوں پر چاندنی عجیب مناظر پیش کرنے لگی۔ میرے لیے خاص طور پر ایک خیمہ استعدا کرایا گیا تھا۔ پانی یا شکار کی کوئی دوسری چیز یہاں ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے ساتھ لائی ہوئی چیزوں پر گزارا کیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور لتاکا خیمے سے نکل آئے۔ باہر ہمارے پہرے دار مؤدب کھڑے تھے۔ گورب کو ہمارے پاس بلاؤ، میں نے ایک پہرے دار کو حکم دیا، اور لتاکا کا ہاتھ پکڑ کر ایک اونچی چٹان کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے سہارا دے کر چٹان پر چڑھایا، اور ہم دونوں بیٹھ کر چاندنی کی کرنوں کا رقص دیکھنے لگے۔ تب عقب سے بوڑھے رہبر کی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گورب ہماری خدمت میں حاضر ہو گیا تھا۔ ان سیاہ چٹانوں کی کیا داستان ہے گورب؟ میں نے ایک سیاہ پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد پوچھا۔ یہ چٹانیں بہت قدیم ہیں بہادر۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کھولتے ہوئے پتھروں کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا۔ اس سے قبل یہاں ایک بستی آباد تھی، لیکن سرخ سیلاب نے آبادی کو ہضم کر لیا، اور پھر یہ سیلاب نہ جانے کہاں نکل گیا۔ پتھر ٹھنڈے ہو کر سیاہ چٹانوں میں تبدیل ہو گئے، اور اب یہاں پودے نہیں اگتے، گورب نے بتایا۔ میرا خیال درست تھا، یہ آتش فشاں کا لاوا ہی تھا۔ بہرحال پھر میں نے گورب سے راستے کے بارے میں پوچھا۔ الکورا کئی راتوں کے سفر پر ہے۔ جس طرح ہم جا رہے ہیں یہ محفوظ راستہ ہے۔ سیاہ چٹانوں کے بائیں سمت سے جانے پر ہمیں سپاٹ اور صاف راستہ مل سکتا ہے، لیکن اس طرف بستیاں آباد ہیں۔ ان میں سے چند بستیوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں اگناس کے مخبر موجود ہیں۔ وہ تاآس کی فوجوں کے بارے میں اگناس کو اطلاع دے دیتے ہیں، جو اگناس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجھ ناچیز کی رائے ہے کہ ناہموار راستہ اختیار کیا جائے جو بستیوں سے دور گزرتا ہے۔ اس طرح ہم پوشیدہ طور پر اگناس کے پیچھے پہنچ سکتے ہیں۔ اس راستے پر شکار اور پانی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اسی راستے سے ہی سفر کریں گے۔ بس اب تم واپس جاؤ۔ اور گورب گردن جھکا کر چلا گیا۔ تب میں لتاکا کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کے جسم پر انگڑائیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اور وہ مچل کر مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے ان سیاہ چٹانوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے بہادر، آؤ خیمے میں چلیں، اس نے بوجھل لہجے میں کہا، اور میں اس لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ سفر کرتے ہوئے ہمیں 5 دن گزر چکے تھے۔ اب ہم جس علاقے میں سفر کر رہے تھے یہ سرسبز تھا۔ یہاں شکار کی بہتات تھی، جنگلی جانور بھی تھے، لیکن فوجیوں کی کثیر تعداد دیکھ کر دور بھاگ جاتے تھے۔ بہرحال خوب شکار ہو رہا تھا، پانی کی بہتات تھی، تھوڑے فاصلے پر جھرنے اور دریا مل جاتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ مجھے نہ اگناس کی فکر تھی اور نہ کسی اور کی۔ میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا تھا، سہانا سفر اور حسین ساتھی، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ اور وہ سفر کی 7ویں رات تھی۔
سرسبز علاقہ ختم ہو گیا تھا اور اب بے آب و گیاہ پہاڑ آ گئے تھے، نوکیلے پہاڑ جو انتہائی دشوار گزار تھے۔ گورب کچھ راستے ایسے جانتا تھا جس کی وجہ سے ان پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھنے کے بجائے ان کے درمیان سرنگ نما راستوں سے گزرا جا سکتا تھا۔ ویسے میں نے اپنے چند جرنیلوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے تھے، نہ جانے کیوں وہ کچھ مضطرب سے تھے۔ پھر چاند بھی نہیں نکلا تھا کہ وہ سب جمع ہو کر میرے خیمے پر پہنچ گئے۔ پہرے دار نے مجھے ان کے آنے کی اطلاع دی اور میں باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں معزز سردار، ایک جرنیل نے کہا۔ آؤ میرے خیمے میں آ جاؤ، میں نے کمال نرمی سے کہا اور وہ سب اندر آ گئے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی اور وہ ممنون انداز میں بیٹھ گئے۔ ہمیں گورب کی نیت پر شبہ ہو رہا ہے بہادر۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ صحرا اور پہاڑوں کا کوئی راستہ اتنا طویل نہیں ہے کہ ابھی تک ہمیں القرا کے آثار بھی نہ ملیں، اور یہ پہاڑیاں خوف کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں جن میں بھٹکنے کے بعد انسان کبھی راستے نہیں پاتے۔ اگر ہم اس راستے سے واپس جانے کی کوشش کریں جس سے یہاں تک ہم آئے ہیں تو تآس کی قسم ہمیں وہ راستہ کبھی نہ ملے گا۔ میں نے حیرت سے اس جرنیل کی بات سنی، غور کیا اور اندازہ لگایا کہ کم از کم راستے کے بارے میں وہ درست کہہ رہا ہے، لیکن گورب کی نیت کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہ کہتے اگر ہماری فوج کے 2 سپاہی راتوں رات غائب نہ ہو جاتے۔ یہ دونوں آدمی وہ تھے جو گورب کے ساتھی تھے۔ اکثر ہم نے ان تینوں کو یکجا دیکھا ہے۔ وہ کچھ پراسرار سے گفتگو کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کے قریب پہنچ جاتا تو وہ تآس کی فتح اور اگناس کی گرفتاری کی باتیں کرنے لگتے تھے۔ اوہ، وہ دونوں کب غائب ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ پچھلی رات، چونکہ ہم نے اپنے اپنے دوستوں کی پوری ذمہ داری سنبھال رکھی تھی، ایک ایک سپاہی پر نگاہ رکھتے، اس لیے آج قیام کے وقت جب سپاہیوں کی پڑتال کی گئی تو 2 سپاہی کم تھے، ان کے گھوڑے بھی غائب ہیں۔ اب ہم نے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو ایک سپاہی نے بتایا کہ اس نے شام میں ان دونوں کو دیکھا تھا، وہ رات کے کسی حصے میں غائب ہوئے تھے۔ میں نے گورب سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ وہ تو ان دونوں سے واقف ہی نہیں ہے، اور یہی شبہ کی بنیاد ہے۔ وہ چپ رہا تو ایک اور جرنیل بول اٹھا۔ ہمیں اندیشہ ہے معزز سردار کہ گورب اگناس کا ہم خیال نہ ہو۔ باغیوں کی تحریک بہت زبردست ہے، بے شمار لوگ ان کے حامی ہیں، نہ جانے ہماری فوج میں ہی کون کون ہو۔ حالانکہ ان کا انتخاب کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ گورب جان بوجھ کر ہمیں اس راستے پر لایا ہے تاکہ ہم اگناس تک نہ پہنچ سکیں؟ خوف کی پہاڑیوں کے پرہول داستانیں مشہور ہیں۔ یہاں زلزلے آتے ہیں اور ان پہاڑوں کی ہیبت بدل جاتی ہے۔ ان میں بے شمار چٹانیں کافی بلندیوں پر ہیں اور ان انداز میں رکھی ہوئی ہیں کہ تھوڑی سی کوشش سے اپنے ساتھ بے شمار پتھر لیے لڑک سکتی ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ان کا چہرہ اتر گیا تھا، لیکن ظاہر ہے مجھے کیا فکر ہو سکتی تھی۔ تاہم ان لوگوں کا اطمینان بھی ضروری تھا، چنانچہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ساتھی وہ سب بھی اٹھ گئے۔ گورب کو میرے سامنے پیش کرو، میں ایک اور درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں معزز سردار۔ کہو کیا بات ہے؟ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم مشتبہ سپاہیوں کو گرفتار کر لیں۔ ایسے کچھ لوگ اور ہوں گے جو اگناس کے ساتھ ہوں گے۔ میری نگاہ میں ایک سپاہی ہے، ایک جرنیل بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے دستے کا سپاہی ہے۔ جس وقت سپاہیوں کا انتخاب کیا جا رہا تھا تو ان کے قد و قامت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ شرط تھی کہ وہ سب کے سب قوی ہیکل اور طاقتور ہوں تاکہ اگناس کی فوج کے خلاف مؤثر طور پر لڑ سکیں۔ لیکن وہ سپاہی نہ صرف پستہ قد ہے بلکہ عمر اور ناتجربے کار بھی معلوم ہوتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ سب سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ عجیب باتیں بتا رہے ہو تم لوگ۔ بہرحال گورب کو بلاؤ، میں نے کہا،
لتا کا بھی میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ جرنیلوں کے چلے جانے کے بعد اس نے خوفزدہ انداز میں کہا، یہ تو بہت خوفناک بات ہوئی بہادر، اب کیا کرو گے؟ اگر اگناس کی فوج نے ہمیں یہاں گھیر لیا تو ہماری فوج کی تمام بہادری رکھی رہ جائے گی۔ اگناس پہاڑوں کا کیڑا ہے، وہ پتھروں سے سر ابھاریں گے اور ہمیں فنا کر دیں گے۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لتا کا، گورب کو آ جانے دو، ممکن ہے ہمارے ساتھیوں کا خیال غلط ہو۔ میری تجویز اب بھی برقرار ہے بہادر، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بہترین موقع ہے، ہم راستے کی تلاش میں چلتے ہیں اور کسی طرف نکل جاتے ہیں۔ اگر اگناس فوج کو گھیر کر مار بھی لے تو ہمیں کیا؟ نہیں لتا کا، یہ خود غرضی ہے۔ اول تو میں بزدلوں کی طرح اگناس سے بھاگنا نہیں چاہتا، اور پھر ایسی صورت میں جب یہ سب خود کو مصیبت میں گرفتار محسوس کر رہے ہیں۔ لتا کا ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ تب ہم نے دور سے گورب کو جرنیلوں کے ساتھ آتے دیکھا اور ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گورب آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہا تھا، پھر وہ میرے سامنے پہنچ کر جھکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جرنیل اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں بتا دیا گورب کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ نہیں سردار، انہوں نے صرف آپ کا پیغام دیا ہے، گورب نے صاف لہجے میں کہا۔ کیا یہ پہاڑیاں خوف کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں گورب؟ میں نے پوچھا، اور گورب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چند لمحے وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں۔ کیا یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں؟ ہاں، اس نے پاٹدار آواز میں کہا، گویا یہ جگہ بے حد خطرناک ہے۔ ہاں، گورب نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی کیفیت عیاں ہونے لگی تھی، چہرے کے خد و خال بے حد سخت ہو گئے تھے۔ غالباً وہ سمجھ گیا تھا کہ اس پر شبہ ہو گیا ہے، لیکن کسی اندرونی جذبے نے اسے بے خوف کر دیا تھا۔ تب پھر تم نے اس طرف کا رخ کیوں کیا ہے؟ جان بوجھ کر، گورب نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یہ پہاڑیاں نہ صرف خوف کی پہاڑیاں بلکہ موت کی پہاڑیاں بھی کہلاتی ہیں سردار۔ یہاں داخل ہونے والے زندہ نہیں بچتے، کیونکہ یہاں دن رات زلزلے آتے رہتے ہیں۔ زلزلے نہ بھی آئیں تو یہاں سے نکلنے کے راستے تلاش کرنا تمہاری فوج میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ تم انہی پہاڑیوں میں بھٹکتے رہو گے تا وقت کہ کوئی زلزلہ تمہیں نہ آئے، گورب نے بڑے سکون سے جواب دیا، اور جرنیلوں کے چہرے بگڑ گئے۔ ان کے دانت خوفزدہ انداز میں باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں صبر کرنے کا اشارہ کیا اور نرمی سے گورب سے پوچھا، لیکن تم تو ہمارے رہبر تھے گورب، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تاآس کی معبودیت قبول نہیں کرتا، میں تو روشنی کا پجاری ہوں، میں طلوع کا پرستار ہوں، اور ان سینکڑوں لوگوں میں سے ایک ہوں جنہیں ظالم تاآس کی نگرانی پر متعین کیا گیا ہے، تاکہ طلوع کے پرستاروں کو تاآس کی ریشہ دیوانیوں سے باخبر رکھا جا سکے۔ میرے لیے اس سے زیادہ سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں تاآس کی ایک بڑی فوج کو اپنی حکمت عملی سے تباہ کر دوں۔ اور تم، سنو سردار، تم بے پناہ طاقتور ہو، لیکن میری بات غور سے سن لو۔ اگناس پر طلوع کا سایہ ہے۔ وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تھی، اور اس پہلی کرن نے سب سے پہلے اگناس کے جسم کو چھوا تھا۔ اس کے رہبر روشنی کے سائے ہیں، اسے تم کیا، تمہارے جیسے ہزار انسان بھی زیر نہ کر سکیں گے۔ میں دلچسپی سے گورب کی بے باکانہ گفتگو سن رہا تھا۔ جرنیلوں کا برا حال تھا، ان کے بدن خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ تم نے ان دو آدمیوں کو کہاں بھیجا ہے گورب؟ وہ بھی طلوع کے پرستار تھے، وہ اگناس کو تمہارے بارے میں بتانے گئے ہیں۔ اگر زلزلہ نہ آیا تو اگناس تمہیں ان پہاڑیوں میں گھیر کر مار دے گا، گورب نے بتایا، اور جرنیل بے قابو ہو گئے۔ ذلیل کتے، بزدل، وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بے پناہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گورب کو خون سے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ انہوں نے اس کی گردن توڑ دی، ہاتھ پاؤں ایک دوسرے سے جدا کر دیے،
اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کو فضا میں اچھال دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میں کچھ نہیں کر سکا، اور پھر جب وہ وحشی پرسکون ہوئے تو میں نے غصیلی آواز میں انہیں پکارا، تاآس نے تم سب کو ہدایت کی تھی کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو، پھر تم نے گورب کو کس کے حکم سے قتل کیا ہے؟ وہ غدار تھا، وہ دشمن تھا سردار، ایک جرنیل نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اس نے ہمیں موت کی وادیوں میں لا پھینکا ہے، اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تم سب بے وقوف ہو، کیا اسے زندہ رکھ کر ہم اس سے یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں دریافت کر سکتے تھے؟ اب تم میں سے کون یہ راستہ تلاش کرے گا؟ جواب دو۔ اور جرنیلوں میں سناٹا چھا گیا۔ ہم اسے اذیت دے کر راستہ بتانے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن تم نے یہ راہ بند کر دی۔ اس کے ذمے تم ہو، صرف تم۔ چنانچہ اب تم راستہ تلاش کرو اور مجھے اطلاع دو۔ جاؤ۔ میں دہاڑا اور جرنیل کان دبائے لوٹنے لگے۔ مجھے در حقیقت غصہ آ گیا تھا۔ گورب کو میں زندہ رکھنا چاہتا تھا، اس سے اگناس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ نرم رویہ رکھا تھا۔ دفتن مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے اس جرنیل کو آواز دی جس نے مجھ سے کسی مشکوک سپاہی کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ کانپتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ تم نے مجھ سے کسی ایسے سپاہی کا تذکرہ کیا تھا جو تمہاری نگاہ میں مشکوک ہے؟ ہاں سردار۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسے میرے پاس لے آؤ۔ بہت اچھا سردار۔ جرنیل دوڑتا ہوا چلا گیا اور میں خاموشی سے چٹان پر بیٹھ گیا۔ لتاکا اب بھی میرے بازو سے چمٹی ہوئی کھڑی تھی، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ میرے بازو سے رخسار رگڑنے لگی۔ تم خوف زدہ ہو لتاکا؟ تم نہیں ہو بہادر؟ نہیں، میں یہاں سے نکلنے کی ہمت رکھتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، اور پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ مجھے معاف کرنا، میں بھول گئی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں تم غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہو، تم ان سب سے افضل ہو جو اس فوج میں شامل ہیں۔ بے شک تم راستہ تلاش کر سکتے ہو۔ راستہ موجود ہے لتاکا، اور یہی کافی ہے۔ جو چیز موجود ہے اسے تلاش نہ کر سکنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب اس فوج میں شامل عام سپاہی باہر نکل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہاں ہم نکل سکتے ہیں، لیکن یہ زلزلوں کی وادی ہے، یہاں سے جس قدر جلد ہو سکے نکل چلو۔ مجھے یہاں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ رات گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ جرنیل کیا تیر مارتے ہیں۔ آؤ خیمے میں چلیں، میں تمہیں بازوؤں میں سمٹ کر یہ خوف دل سے نکال دینا چاہتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ صرف چند لمحے اور اس سپاہی کو آ جانے دو جو پستہ قد ہے، میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، اور وہ گردن جھکائے میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ میں اس کی دلجوئی کرنے لگا۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا پروفیسر۔ ہاں، تاآس کی پوری فوج ضرور مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ یہاں پر تم مجھے خود غرض بھی کہہ سکتے ہو، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر یہاں بھی پہاڑ والوں جیسا معاملہ تھا۔ مسائل مختلف تھے لیکن وہی جذبہ کار فرمان تھا۔ آرسانہ کا شہنشاہ سیاہ فاموں پر اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا تھا، انہیں اپنا محکوم دیکھنا چاہتا تھا، اور تاآس خدا بن بیٹھا تھا، وہ سب کو اپنی روحانی برتری کا قائل کرنا چاہتا تھا۔ یہی چکر چل رہا تھا، حالانکہ اگر صحیح طور پر دیکھا جاتا تو میں ان سب سے برتر تھا پروفیسر، کیونکہ میری بناوٹ ان سے مختلف تھی۔